خوش آمدید ناظرین اور سامعین اکرام، ٹیکس کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب کوئی ٹیکس کا مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں کیا کیا اقدامات اور کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک موضوع ہے اپیل۔ اپیل کیا ہے؟ کمشنر انکم ٹیکس کو اپیل کے طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ میں بتا دوں کہ تعارف اس کا یہ ہے، انٹروڈکشن میں کرواتا ہوں کہ پاکستان کے محصول آمدن کے نظام کا تعلق اپنی آزادی سے پاکستان نے اب تک مختلف قوانین کا تجربہ کیا ہے۔ 1922 کا قانون محصول آمدن برطانوی دور کا، حکومت پاکستان نے اسے اپنے قانون محصول آمدن کے طور پر اختیار کیا تھا۔ آرڈیننس برائے محصول آمدن پر پہلا قانون تھا جسے حکومت پاکستان نے 1979 میں نافذ کیا تھا۔ 1922 کا تو انگریز دور کا قانون تھا محصول آمدن کا، جس پہ ٹیکس لگتے تھے۔ پاکستان نے پہلی دفعہ 1979 میں اپنا آرڈیننس پاس کیا۔ پاکستان کے موجودہ نظام محصول آمدن کی وضاحت آرڈیننس برائے محصول آمدن 2001 میں ہوتی ہے۔ یہ آرڈیننس اب تک نافذ العمل ہے۔ اس میں اپیل اور انکم ٹیکس آرڈیننس کیا ہے، تعریف کیا ہے، بیسک آبجیکٹیو آف اپیل کیا ہے، یعنی تعریف کیا ہے اپیل کی، اپیل کا بنیادی مقصد کیا ہے، اپیل کا حق کیا ہے، کس کو ہے کس کو نہیں ہے، قانونی حق کا نظریہ کیا ہے۔ تو میں اس پہ بات کروں گا کہ اپیل اور آرڈیننس برائے محصول آمدن۔ آرڈیننس برائے محصول آمدن میں اپیل کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شکایت کے طور پر کی جا سکتی ہے جسے ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف کسی اعلیٰ عدالت کو کیا جاتا ہے، یعنی لوور رینک کے ٹیکس آفیشل نے آپ کو نوٹس بھیجا ہے تو آپ کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے اعلیٰ درجے کا جو ہوتا ہے اوپر اتھارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اپیلیٹ ٹریبیونل میں چلے جاتے ہیں۔ تو اپیل کا بنیادی مقصد ماتحت عدالت کے فیصلے کی درستگی کو جانچنا ہوتا ہے۔ ناظرین، کہ اپیل کا جو بنیادی مقصد، اصل مقصد ہے، وہ نچلی ماتحت عدالت کے جو فیصلہ ہے اس کی درستگی کو جانچنا ہوتا ہے۔ آپ مطمئن نہیں ہوتے اس فیصلے پہ تو آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں مطمئن کیا جائے۔ اس درستگی کو جانچنے کو اپیل کہتے ہیں۔ اپیل کا حق پیدائشی حق نہیں ہوتا، بلکہ اسے صرف اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں اسے قانون واضح طور پر عطا کرتا ہے، یہ عیاں کرتا ہے کہ یہ ایک قانونی حق ہے۔ یعنی یہ آپ کا پیدائشی حق نہیں ہے کہ اپیل میں چلے جائیں، اپیل میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ صرف اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب اسے قانون واضح طور پر عطا کرے، الاؤ کرے، اور یہ عیاں کرے کہ یہ ایک قانونی حق ہے۔ قانونی حق کا نظریہ کیا ہے؟ اس قانونی حق کے نظریے کے مطابق تمام تنازع کی دوبارہ سماعت کی جاتی ہے۔ جو ٹیکس میں آپ کے پاس جو کاز یا ریزن آف کاز یا ایشو ہے جس پہ آپ درستگی کروانا چاہتے ہیں اور مطمئن نہیں ہیں، تو اس کی دوبارہ سماعت کی جاتی ہے، اور اپیل والی عدالت اپنی ماتحت عدالت کے فیصلے کے لیے اپنے فیصلے کو بدل میں دینا ہوتا ہے۔ یعنی جو اس کی ماتحت عدالت تھی اس کے فیصلے کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے عوض بدل میں اس نے اپنا بھی اوپینین دینا ہوتا ہے، اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
کمشنر کو اپیل کا طریقہ کار یہ ہے، جو آرڈیننس انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں وضع کردہ ہے، پہلے نمبر پہ نوٹس ہوتا ہے، پھر حکم امتناعی، پھر التوا، اپیل کی نئی وجہ کی دائرگی، مطلوبہ تفصیلات فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ نوٹس میں اپلنٹ اور جس کمشنر کے حکم کے خلاف اپیل کی گئی ہو، اس کمشنر کو کمشنر اپیل نے اس دن کا نوٹس دینا ہوتا ہے جس دن کو اپیل کی سماعت کے لیے مقرر کیے۔ یعنی نوٹس وہ ہوتا ہے جو ایپلیٹ کمشنر اس کمشنر کو تحریری نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو سماعت کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد اسٹے، اگر کمشنر اپیل کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جس ٹیکس کو آرڈیننس برائے محصول آمدن کے تحت عائد کیا جانا تھا یا کیا جاتا ہے، اس ٹیکس کی وصولی ٹیکس ادا کرنے والے کو ناجائز مشکل کا باعث ہو سکتی ہے، تو کمشنر اپیل ایسے ٹیکس کی وصولی کو اس عرصے کے لیے روک سکتا ہے۔ اس کو حکم امتناعی کہیں گے، اسٹے آرڈر دے سکتا ہے اتنے عرصے کے لیے، جس عرصے کو مکمل 30 یوم سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 1 مہینے کے لیے وہ اس کو روک سکتا ہے۔ تاہم ایسے حکم امتناعی کو دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کمشنر کے حکم کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہو، اس کمشنر کو سماعت کا موقع پہلے دیا جائے۔ یہ حکم امتناعی اسٹے آرڈر ایشو کرنے سے پہلے کمشنر کو سماعت کا موقع دے گی۔ کمشنر اپیل جو ہے وہ اس کمشنر کو سماعت کا موقع دے گا جس نے وہ حکم جاری کیا تھا، اور ایپلنٹ جو ہے وہ اپیل لے کر ایپلیٹ کمشنر کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد التوا، ایڈجورنمنٹ آف ہیئرنگ، وقت بوقت کبھی کبھار یعنی کہ اپیل کی سماعت کو کمشنر اپیل ملتوی کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ وجہ کیا ہے، اپیل کی نئی وجہ کیا ہے۔ اپیل کی سماعت سے قبل کمشنر اپیل ایپلنٹ کو اپیل کی اس نئی وجہ کو دائر کرنے کے لیے اجازت دے سکتا ہے جس وجہ کی وضاحت اپیل کی ان وجوہات میں نہیں کی گئی ہوتی جن وجوہات کو ایپلنٹ نے پہلے سے دائر کیا ہوتا ہے، خصوصاً جب کمشنر اپیل مطمئن ہوتا ہے کہ اپیل سے اس کی وجہ کی عدم شمولیت جان بوجھ کر یا نامعقول نہیں تھی، یعنی ضروری تھی۔ اس کے لیے کیا تفصیلات چاہیے؟ اپیل کے فیصلہ کرنے سے قبل کمشنر ان تفصیلات کو طلب کر سکتا ہے جن تفصیلات کی سے ان امور کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جو امور اپیل میں پیدا ہوتے ہیں یا کمشنر کی جانب سے کی جانے والی مزید تفتیش کا باعث ہوتا ہے۔ تو مختصراً ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کمشنر اپیل نے کسی دستاویزی مواد یا شہادت کو قبول نہیں کرنا ہوتا جس مواد یا شہادت کو کمشنر کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا، تاہم وہ ایسے مواد یا شہادت کو قبول کر سکتا ہے اگر وہ مطمئن ہوتا ہے کہ وہ معقول وجہ نے ایپلٹ کو کمشنر کے سامنے ایسے مواد یا شہادت کو پیش کرنے سے روکا تھا۔ یعنی وہ وجہ جس نے ایپلنٹ کو کمشنر کے سامنے ایسے مواد یا شہادت کو پیش کرنے سے روکا تھا۔ تو یہ جناب مختصراً اپیل کے بارے میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں واضح ہے، اس کے بارے میں نے سادہ لفظوں میں بتایا ہے۔ آپ کو کبھی کسی لائر کی ایڈوائزر کی ضرورت پڑے تو آپ ٹیکس پریکٹیشنر جو ہیں ایڈوکیٹس ان سے رابطہ کیجیے گا۔ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں میرے کانٹیکٹس لے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن بٹن کو پریس ضرور کیجیے گا۔ آپ کی اپریسیشن ویلکم فار ایور۔ تھینک یو ویری مچ۔
گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.